بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا محمد رسولہ النبی الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت بر حضور اولیاء۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے برگزیدہ بندے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم بات کر رہے ہیں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ تو ہم سلسلہ چشتیہ کے بانی ہندوستان میں جن کو کہا جاتا ہے اس خواجہ خواجگاں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں ایران کے مشہور شہر سیستان کے سنجر علاقے میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 14 رجب کو آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی پیدائش کا زمانہ آپ کی والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ پیدائش سے پہلے حضرت خواجہ کی پیدائش سے پہلے بہت سے برکت کے آثار نظر آتے تھے۔ مجھے کلمے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، مجھے طرح طرح کی تلاوتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں عام طور سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لائے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی جو عام طور سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس درد ذہ کا بھی احساس ان کی والدہ محترمہ کو نہیں تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ دراصل دنیا میں کسی طرح کی کوئی تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ سب کو محبت، رحم، اخوت اور رواداری کا پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی ذکر خدا کرنے والے تھے، ذکر مصطفیٰ کرنے والے تھے اور بندوں سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 5 سے 6 برس کی عمر میں تھے تو باہر جاتے، اپنے ساتھ کے بچوں کو گھر میں لے کر آتے اور کھانا کھلاتے۔ اسلام میں کھانا کھلانے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بچپن میں ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند اور بخارا میں تعلیم حاصل کی۔ پھر جب یہ تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا اسی دوران والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری حضرت خواجہ کے سر پہ آ گئی۔ تو جب حضرت خواجہ غریب نواز کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا تو حضرت خواجہ نے پھر تعلیم کو روک کر وہ جو ورثہ چھوڑا تھا والد محترم نے، ایک چکی تھی اور ایک باغ تھا، حضرت خواجہ نے اس طرف توجہ دینی شروع کر دی۔ اسی دوران وہ اپنے باغ کی تربیت کرتے، وہ اپنے باغ میں پانی لگا رہے تھے تو ایک دن مشہور زمانہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اس باغ میں تشریف لائے۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور پھر بے چینی اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ علم بھی حاصل کرنا ہے کیونکہ والد محترم کا خواب تھا۔ اسی دوران جب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جب باغ میں تشریف لائے تو چونکہ باادب بچہ تھا، بڑا تہذیب یافتہ بچہ تھا، ماں نے سکھایا تھا کہ بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، بڑوں کی تعظیم کیا ہوتی ہے، بڑوں کا عزت و احترام کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح اپنی ماں کی تعلیم کو باغ میں بھی یاد رکھا اور جب وہ بزرگ وہاں تشریف لائے تو بڑی محبت سے ایک سایہ دار درخت کے نیچے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا اور ان کی بارگاہ میں محبت سے پانی پیش کیا، ساتھ ہی کچھ انگور کے خوشے بھی وہاں پر رکھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بچے کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اپنی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت ابراہیم قندوزی فرماتے ہیں کہ محبوب یہ تمہاری دعوت تھی انگوروں کا کھلانا اور یہ روٹی کا ٹکڑا یہ میری دعوت ہے۔ جب حضرت خواجہ نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا تو یکایک دل کی دنیا بدل گئی۔ حالانکہ
جب ہم سنتے ہیں بزرگوں کے واقعات میں تو ہمیں ایسے ہی اچانک تبدیل ہونے والے بہت سارے واقعات اور حالات ملتے ہیں۔ جب اللہ کو کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی مواقع، ایسی ہی تربیتیں اور ایسے ہی مواقع فراہم کرتا ہے کہ حرکت کے لیے، تحریک کے لیے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا بڑا کامیاب ثابت ہوا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نے اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار، اپنی چکی اور وراثت میں وہ جو باغ پایا تھا، سب راہ خدا میں قربان کر کے پھر علم کے حصول کے لیے چلے گئے۔ اس دور میں مشہور درسگاہیں تھیں سمرقند و بخارا کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، کیونکہ یہ رواج رہا ہے مسلمانوں میں کہ جب وہ علم حاصل کرتے تھے تو علم کے ساتھ ساتھ چونکہ وائرس آتا ہے، وائرس تکبر کی شکل میں آتا ہے، غرور کی شکل میں آتا ہے، گھمنڈ کی شکل میں آتا ہے، جس کی نظیریں ہم دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کا رواج یہ بڑا عام تھا کہ جب بھی علماء مدرسے سے فارغ ہوتے تو کسی شیخ کامل، کسی پیر کی بارگاہ میں جاتے، کسی صوفی کی بارگاہ میں جاتے کہ وہ علم کے ساتھ، ان فنون کے ساتھ جو تکبر وائرس کی شکل میں آیا ہے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کو خارج کیا جا سکے اور علم سے اس تکبر کو الگ کیا جا سکے تاکہ وہ علم نافع ہو سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی روایت کو جاری رکھا اور شیخ کامل کی تلاش میں نکلے تو ان کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی مل گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر بڑی ہی چمکدار ایک پیشانی پائی تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی تربیت میں لے لیا، تربیت فرماتے رہے، ان کو مرید بھی فرما لیا، خلافت بھی عطا فرما دی اور پھر ان کو ساتھ لے کر حج کے سفر پر گئے اور حج کے سفر پر جانے کے بعد بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ مرشد نے کہا کہ غریب نواز اپنے محبوب کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریے۔ تو حضرت خواجہ نے نہایت ادبانہ لہجے میں اپنے آقا و مولا آقا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں نہایت عقیدت مندانہ سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رحمت للعالمین۔ تو پھر جواب آیا، روایتوں میں ملتا ہے کہ سننے والوں نے سنا، جواب آیا السلام علیکم السلام یا سلطان الہند۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلطان الہند کا خطاب ملا۔ تو مدینہ شریف جانا اور مدینہ شریف میں جا کر مدینے میں موت کی دعا کرنا ہمیشہ مسلمانوں کا رواج رہا ہے۔ مسلمان ہمیشہ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں۔ قربان جائیے کہ جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو مدینے میں جا کر موت کی دعا کرنا یہ تو تمام مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے، لیکن حضرت خواجہ کو مدینے والے نے ایسی ذمہ داری عطا فرمائی کہ حضرت خواجہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کو سلطان الہند بنا دیا گیا ہے اور ہندوستان کی ذمہ داری غریب نواز کو عطا فرما دی گئی۔ غریب نواز نے وہاں سے پھر اپنا رخت سفر باندھا اور پھر لاہور ہوتے ہوئے دلی کا سفر طے کیا اور دلی کے سفر سے پھر اجمیر شریف پہنچے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس ہندوستان میں تشریف لائے تو بڑی آسانی کے ساتھ، چونکہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مشکل کاموں کو بڑی آسانی کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی پریشان حال آتا ہے، کوئی بھی بھوکا آتا ہے، کوئی بھی مصیبت زدہ آتا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتے ہو، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ حضرت خواجہ یہی پوچھتے ہیں کہ تمہاری تکلیف کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا ہے۔ تو وہ بلا تفریق مذہب و ملت پریشانیوں کو دور کرتے نظر آتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے نظر آتے ہیں، مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو دور کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا تصور یہ کلیئر ہے، اللہ کی جو بھی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، جو بھی اللہ کا منتخب ہوتا ہے، جو بھی انتخاب خداوندی ہوتا ہے وہ پرٹیکولر کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتا، وہ کسی ایک سمودائے کے لیے نہیں ہوتا، وہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو غریب نواز سب کے ہیں، اور ہم اسی عمل کو دیکھتے ہیں کہ جب غریب نواز نے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب غریب نواز کو
पृथ्वी राज चौहान के उन सिपाहियों ने वहाँ से उठा दिया कि आप यहाँ से उठ जाएं, हमारे राजा के ऊँट बैठेंगे, तो गरीब नवाज ने उस पर कोई बहसो मुबाहिसा नहीं फरमाया। गरीब नवाज मोहब्बत से उठ गए और एक जुमला इरशाद फरमा दिया कि अच्छा आपके ऊँट ही बैठें। और जब अगली सुबह आई तो वो ऊँट बैठे के बैठे ही रह गए। एक बड़ी हैरत की बात, और दुनिया को ये समझना चाहिए कि दुनिया में जितने भी मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, अगर उन्होंने दुनिया को नज़रियात दिए हैं, दुनिया को थ्योरीज दी हैं, दुनिया को अपने अपने फ़लसफ़े दिए हैं, तो उन नज़रियात को अगर हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी में देखें तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम इन बुज़ुर्गों की, इन सूफिया की तालीमात को देखते हैं तो इन सूफिया की तालीमात हमें इनके अपने ज़ाती अमल के अंदर भी अप्लाई होती हुई दिखाई देती है। सूफिया ने कभी भी अपने नज़रियात को किसी पर थोपा नहीं है, बल्कि अपनी बात मोहब्बत से पहुंचाई है, और वो इसलिए पहुंचाई है ताकि लोग हकीकत को जान सकें, रियलिटीज़ को जान सकें, सच्चाई को जान सकें। इसीलिए गरीब नवाज ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। गरीब नवाज ने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की कि हमें मोहब्बत किससे करना है, अपने मजहब का है तब मोहब्बत करना है कि अपने मजहब का नहीं है तब मोहब्बत नहीं। गरीब नवाज की बारगाह में और सूफिया की बारगाह में हमें यही तसव्वुर मिलता है कि वो मोहब्बत को इसी तरह आम करते नज़र आते हैं कि उनकी मोहब्बतें सबके लिए होती हैं और नफ़रत वो किसी से नहीं करते। चूँकि मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होता है, या तो वो सगा भाई होगा या फिर एक मज़हब का होगा, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं भी हैं तो कम से कम इतना ज़रूर है कि वो इंसान है। तो हमें ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सद्भावना और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और इसी तहजीब को, जिसको गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस गंगा जमनी तहजीब के हिंदुस्तान में बानी है। हिंदुस्तान में जब हम सलासिल की तारीख को पढ़ते हैं, सलासिल की कहानियों को पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जो सिलसिला आया वो सिलसिला चिश्तिया है, और बाकी जो तमाम सलासिल हैं उनकी हैसियत मेहमानों जैसी है। और से हिंदुस्तान को चिश्तियों की ज़मीन कहा जाता है, चिश्तियों का देश कहा जाता है। हमें जो चिश्तियों का अमल रहा है, जो सूफियों का अमल रहा है, अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करना चाहिए। और हम तभी अप्लाई कर पाएंगे कि जब हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे, उनकी सीरत को पढ़ेंगे। हम जब इन बुज़ुर्गों की सीरत और कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि इन्होंने सच को खुद जाना ही नहीं, इतना ही नहीं किया, बल्कि वो खुद जान भी चुके थे, और उन्होंने खुद जानकर अपने पास नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उस विरसे को दुनिया में डिलीवर किया। और ऐसे अफराद पैदा फरमाए कि खुद हैरत में पड़ जाती है कि हज़रत गरीब नवाज की बारगाह से तरबियत याफ्ता हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब राजधानी दिल्ली में तशरीफ़ लाते हैं तो खल्क़े खुदा का यहाँ हुजूम होता है। और हमें मिलता है उनकी बारगाह में भी कि वो भी खाने का बड़ा एहतिमाम किया करते हैं। सूफ़ी तो ऋषि मुनियों की कहानियां जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि ये एक दूसरे से इन्हीं बुनियादों पर जुड़े हुए नजर आते हैं। एक दूसरे के यहाँ आना जाना, एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करना, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना, एक दूसरे के रंजो गम में शामिल होना हमारे सूफिया की तारीख रही है। हम जिस हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, वह ऐसा मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन देश है कि यहाँ की खूबसूरती दुनिया को एक मिसाल देती है। और यही वो वजह है कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में जो एक मुख्तलिफ जो एक चमनिस्तान नज़र आता है, और इस बाग में मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ खुशबुओं के जो फूल नज़र आते हैं, वो इन्हीं सूफी संतों, ऋषि मुनियों की तरबियतों का नतीजा है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ अपने अपने मजहब पर रहते हुए भी मोहब्बत से रहते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक इंसान को सूरज की तरह मुशफिक होना चाहिए। सूरज की रोशनी सब तक पहुँचती है, वो ज़ात पात का, मजहब का कोई फ़र्क नहीं करता। इसीलिए गरीब नवाज अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते नज़र आते हैं कि उनकी शफ़क़त जिस तरह से मुसलमान के लिए है, उसी तरह से दूसरे भाइयों के लिए भी है। इसी तरह गरीब नवाज ने फरमाया कि दरिया की तरह सखावत होनी चाहिए। तो गरीब नवाज ने इंसान के अंदर दरिया की सखावत की जहाँ तक बात की, तो खुद उसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अप्लाई करते नज़र आते हैं कि वो खुद नहीं खाते, बल्कि अगर कोई हिंदू भाई भूखा है तो अपने मुँह का लुक़मा उनको दे दिया करते
ہیں جب حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی طرح تواضع اور انکساری ہونا چاہیے، تو غریب نواز نے اس کو اپنی ذاتی زندگی میں اپلائی بھی کیا کہ وہ ایسے عاجزی اور انکساری کے پیگر بنے کہ جب جوگی جے پال آسمان پر اڑے اور انہوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی تو غریب نواز نے کوئی ایسا انتہا پسندانہ قدم وہاں پر نہیں اٹھایا کہ جوگی جے پال کو ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو جاتا، کیونکہ وہ جرم کے مخالف ہوتے ہیں، وہ مجرم کے مخالف نہیں ہوتے، وہ گناہ کے مخالف ہوتے ہیں، گناہ گار کے مخالف نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے وہ جوگی جے پال جو اب تک ہواؤں میں اڑ کر باطل کی نمائندگی کر رہا تھا، جھوٹ کی نمائندگی کر رہا تھا، حضرت خواجہ نے اس جب جرم کو جوگی جے پال کی زندگی سے نکال دیا تو وہی جوگی جے پال عبداللہ بیابانی بن کر وہ گمراہوں کو راہ راست پر لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں صوفیہ کی بارگاہ میں یہی ملتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جیسا کہ میں بات کر رہا تھا اس حوالے سے، کہ یہ افراد تیار کرتے ہیں، یہ دنیا کو ایسی شخصیتیں دیتے ہیں تاکہ وہ خود بھی سکون کے ساتھ جئیں اور دوسروں کو سکھ اور شانتی، سدبھاونا، بھائی چارے اور محبت کے ساتھ جینے کا سبق بھی دیں اور لوگوں کی تربیت بھی کریں۔ میں آنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو زبان تھی وہ پرشین تھی، چونکہ وہ پرشین امپائر سے آ رہے تھے اور ہندوستان کی زمین دوسری تھی۔ ایک بڑا چیلنج تھا کہ یہاں پر کس طرح سے تربیت کی جا سکے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ظاہری علوم حاصل کرنے والوں کی عقلیں، ظاہری علوم حاصل کرنے والوں کی حدود جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے صوفیہ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے صوفیہ کی شروعات ہوتی ہے۔ صوفیہ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو وہ ذہن عطا فرماتا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے، وہ شعور عطا فرماتا ہے کہ یہ جس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں وہیں کی زبان میں لوگوں کو بات کرنے لگتے ہیں، وہیں کی زبان میں لوگوں کو سمجھانے لگتے ہیں، وہیں کی زبان میں لوگوں کو تربیت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی کم وقت میں خلق خدا کا ہجوم ان کے ارد گرد نظر آتا ہے، اور چونکہ ان کے یہاں انتہا پسندی، ایکسٹریمزم، تشدد اور نفرت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، یہ محبت کے بانٹنے والے ہوتے ہیں، یہ محبت کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں بلا تفریق مذہب و ملت ہمیں لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ محبوب الہی، جیسا کہ میں نے کہا کہ بزرگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں، وہ سائیکالوجی کو پڑھ کر کے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں علوم ظاہری حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں، جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح سے آج کے نوجوان اور آج کے لوگوں کا جو برتاؤ ہے یا جو بیہیویئر ہے یا جو مزاج بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ علماء سے دوری ہو رہی ہے، اور علماء سے دوری کی وجہ دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ہم جب ان صوفیہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمیں اس وجہ کو جاننا چاہیے اور اس وجہ کو جان کر کے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ ہم صوفیوں کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ صوفیہ کبھی بھی پیٹ کے درد کے مریض کو سر درد کی دوا نہیں دیتے تھے، وہ ماہر نفسیات ہوتے تھے، وہ لوگوں کے چہرے پڑھ لیا کرتے تھے کہ اس مریض کو کون سی دوا کی ضرورت ہے، تو جس دوا کی ضرورت ہوتی اسی دوا کو وہ دیا کرتے تھے، جو مرض ہوتا تھا اسی کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے اچھے بھائی بھی ہیں، اچھے والد کی حیثیت بھی ہے، ان کے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے اور 2 بیویاں ہیں۔ اپنی ماں کے حوالے سے بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک وفادار بیٹے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور ہمیں ان صوفیہ کی تعلیمات میں، صوفیہ کی زندگی میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ طلاق کا ایشو رہا ہو یا وہ مسائل جو آج کے دور میں کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ مسائل ان کے یہاں رہے ہوں، بلکہ یہ اپنے یہاں آنے والے لوگوں کی اسی انداز میں تربیت فرماتے تھے کہ جس کو کوئی تکلیف نہ ہو یا کسی بھی طرح سے جو اپنے معاملات ہیں، ذاتی زندگی ہے، فیملی لائف ہے، جو سوشل لائف ہے، اس کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ وہ اسی طرح سے لوگوں کی تربیت بھی کیا کرتے تھے اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کرتے نظر آتے تھے۔ ہم اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ قلبی اور روحانی تعلق اور رشتے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کے واقعی وفادار غلام بننا چاہتے ہیں، اگر واقعی ہم مراتب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آج کی دنیا میں ہم اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسی گنگا جمنی تہذیب کو جس کے بانی حضرت خواجہ ہیں اور سلاسل چشتیہ اور دوسرے مشائخین ہیں، دوسرے سلاسل کے مشائخین ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ نے بالخصوص جس طرح سے گنگا جمنی تہذیب کی یہاں بنیادیں رکھی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو کلچر دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پریم، سدبھاونا، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ جو رہنے کا ایک پیغام دیا ہے، اور جس کی نظیریں آج بھی ہمیں غریب نواز کے آستانے پہ ملتی ہیں کہ ایک ہندو بھائی بھی
शायद इस बात को वो लॉजिकली दुनिया के सामने पेश ना कर सके कि वो गरीब नवाज की चौखट से क्यों अपनी चाबी लगाकर रोजाना दुकान खोलता है, लेकिन एक अकीदत है, मोहब्बत का रिश्ता है, उनकी बारगाहों से सब मोहब्बत करते हैं। हम गरीब नवाज से मोहब्बत और कल्बी रूहानी रिश्ते के साथ साथ उनकी तालीमात को जहन में रखें तो वो हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी बका के लिए और पुरअमन बकाए बाहमी के लिए, फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमें दो चीज़ों को बैलेंस करना है, एक तो हुकूकुल्लाह हैं और दूसरे हुकूकुल इबाद हैं। हम गरीब नवाज की तालीमात में, गरीब नवाज की ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों को जब देखते हैं तो ये बदरजा यतम नज़र आते हैं कि गरीब नवाज अल्लाह की बारगाह में सजदा भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं सूफिया। गरीब नवाज ने रोज़े क्यों रखे, इसकी वजह जानना भी ज़रूरी है। रोज़ा एक तो यह है कि तकवा और तहारत पैदा करता है, दूसरी वजह यह है कि किसी की भूख का एहसास वही कर सकता है जो कभी भूखा रहा हो। इसलिए सूफिया के यहाँ हमें एहतमाम मिलता है रोज़ों का, क्योंकि वो खुद भूख का एहसास करते हैं तो किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, इसलिए कि भूख की शिद्दत वो खुद महसूस करते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात ये हैं कि हज़रत गरीब नवाज फरमाते हैं कि दरवेश वो है जो अपनी बारगाह से किसी को खाली ना लौटाए। हज़रत गरीब नवाज फरमाते हैं कि तवक्कुल यह है कि अगर लोग कोई तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, कोई परेशानी पहुंचा रहे हैं तो फ़कीर उस पर कोई शिकवा और शिकायत ना करे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ह्यूमैनिटी के हवाले से, ह्यूमन रिस्पेक्ट के हवाले से, लोगों की इज़्ज़त के हवाले से, इज़्ज़त नफ्स के हवाले से गरीब नवाज की तालीम यह है कि इंसान चाहे जितनी भी अमलियात कर ले, चाहे जितने भी अमल का पाबंद हो जाए, चाहे जितने भी सजदे कर ले, लेकिन अगर किसी इंसान को वो जलील कर रहा है, किसी इंसान की इज़्ज़त नफ्स को वो नुकसान पहुंचा रहा है तो वो कुछ भी हो सकता है, एक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। हम तमाम लोगों को इस मौके पर गरीब नवाज की तालीमात के ज़रिए यही पैगाम देना चाहते हैं कि गरीब नवाज सबके हैं, इसलिए तमाम दुनिया के लोग और बिलखुसूस हिंदुस्तान के वासी, इस देश के वासी, उनकी तालीमात जो मोहब्बत, अमन, प्यार, रवादारी पर मबनी हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे फ़ायदा उठा करके अपनी ज़िंदगी को भी एक ट्रैक पर ला सकते हैं और अपनी गंगा जमनी तहजीब को भी बाकी रख सकते हैं। हमें आज फिर उसी तालीमात को आम करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ इंसानों में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं। इक्वालिटी का जो मैसेज हज़रत ख्वाजा ने इस हिंदुस्तान में दिया है, जो डिसबैलेंस को ख़त्म किया है और जो बैलेंस और तवाज़ुन बरकरार फरमाया है गरीब नवाज ने अपनी तालीमात के ज़रिए, हमें फिर आज उन्हीं तालीमात को दुनिया भर के लोगों में और बिलखुसूस हिंदुस्तान के इस ज़ात पात के निज़ाम में लोगों में फिर ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे देश में भी तरक्की होगी। जिस देश के वासी अच्छे होते हैं, जिस देश के शहरी अच्छे होते हैं, तरक्की याफ्ता होते हैं, वो यकीनन वो देश तरक्की याफ्ता होता है और तरक्की की राह पर गामजन होता है। शहर रजबुल मुरज्जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ और जब हम विसाल को देखते हैं तो कुछ लोगों को शायद ये एतराज़ होता है कि उर्स क्यों मनाया जाता है। तो मैं बस एक वाक़या, ताकि वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और वो ये है कि दरअसल मरते दुनिया के वो लोग हैं जो अल्लाह को राज़ी ना कर सके हों या अल्लाह के फरमा बरदार ना रहे हों। ये बुज़ुर्ग जो मरते हैं दरअसल ये अल्लाह से इनका विसाल होता है, ये अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करते हैं। तो इनके लिए ये मौत का दिन नहीं होता बल्कि इनके लिए ईद का दिन होता है और इसी को उर्स कहा जाता है, खुशी का दिन कहा जाता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो लोग रोने लगे, उनकी बीवी रोने लगी और वो कहने लगी वाह हुज़ना। हज़रत बिलाल हबशी ने नज़ा के आलम में इरशाद फरमाया कि मेरी बीवी रोती क्यों हो, आज रोने का दिन नहीं है, आज तो यार से यार की मुलाकात का दिन है। तो यार से यार की मुलाकात के दिन रोया नहीं जाता बल्कि हंसा जाता है, सेलिब्रेशन होता है। तो हम गरीब नवाज का उर्स जो करते हैं, ये तमाम दुनिया में ये उर्स का जो सेलिब्रेशन है वो इसीलिए है कि हम उर्स का सेलिब्रेशन दरअसल किसी की मौत पर नहीं करते। ये एक बंदा अपने खुदा से मिल रहा होता है, ये एक मखलूक अपने खालिक से मिल रही होती है, तो उस मिलाप का सेलिब्रेशन है जिसको हम उर्स की शक्ल में दुनिया भर के सामने पेश करते हैं। और बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।